نشہ وہ گناہ ہے جس کے بعد انسان نہ دین کا نہ دنیا کا۔ اسی وجہ سے اسلام نے نشے سے منع کیا ہے، اور قیامت کی علامات میں سے ایک علامت اس کو قرار دیا کہ نشہ عام ہو جائے گا، لوگ شراب نوشی عام کریں گے۔ اور آج جس سٹیج پہ دنیا پہنچ چکی ہے، آپ کو ہر ملک میں نشہ ملے گا اور نشہ کرنے والے ملیں گے، اس کی ریشو بہت اونچی جا چکی ہے۔ اور جو بات میں نے سمجھی ہے، جو بات میرے فہم میں آئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بات غلط ہو، غیر مسلموں نے سازش کر کے مسلم قوم کے اندر نشے کو عام کیا ہے۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ مسلم قوم بچی تھی، ان کے نزدیک تو ویسے یہ گناہ کا کام نہیں ہے، اگر بچے تھے تو مسلمان بچے تھے۔ اور آج ہمارا ملک پاکستان، اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کو یہ ملک دو لفظوں میں آپ کو کہوں تو نشیوں کا ملک نظر آئے گا۔ یہ پاکستان اوپر سے لے کے نیچے تک، اوپر سے لے کے نشہ عام ہو چکا ہے۔ نشہ کرنے والے ان کو چھوڑ دیجئے، نشہ بیچنے والے اور نشے کا کاروبار کرنے والے، ایک ایک آدمی اربوں کا کاروبار کرتا ہے کہ سارا گاؤں مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سارا ایک بندے۔ اس قدر یہ سٹرونگ لوگ، اور ہماری حکومت نشے کو روکنے سے بالکل ناکام ہے، اس پہ قابو پانے سے بالکل ناکام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ضلع لیول پہ جو بڑا آدمی ہے اس کو بھی ماہانہ نشے کی مد میں کروڑوں روپیہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ نیچے تک سپورٹ کرے، نیچے تک وہ سپورٹ کرے۔ آپ نشہ بیچنے والے کو ہاتھ ڈال کے دیکھیں، آپ کا کچھ نہیں بنے گا اور نہ آپ کا کچھ بننے دیں گے۔ اتنی سٹرونگ پارٹیاں نشہ بیچنے والی، ان کا کاروبار کیا ہے؟ بڑے سے بڑا بندہ بھی کاروبار کرے گا، لاکھوں میں چلا جائے گا، کروڑ میں چلا جائے گا۔ اور میں نے جو جائزہ لیا، نشہ بیچنے والے افراد اربوں میں چلے جاتے ہیں، اور ایک ایک بندہ اتنا کاروبار میں آگے چلا گیا ہے کہ یہ ڈی ایس پی اور ڈی پی او، یہ تو اس کے لیے ایسے ہیں جیسے ہماری حویلی میں ہمارا خادم ہوتا ہے۔ نشہ بیچنے والا، نشہ بیچنے والا، نشے کا کاروبار کرنے والا، میں آپ اس کے سامنے کیا ہیں؟ ڈی ایس پی، ڈی پی او، اور یہ ضلع کا اگر کوئی اور بھی سرکاری طور پہ بڑا ہے، اس کے لیے وہ ایسے ہے جیسے اس کی حویلی میں خادم ہوتا ہے۔ ہماری حکومت بالکل ناکام ہے اس معاملے میں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد سے لے کے آپ کو پاکستان کا ہر شہر ملے گا جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بندے نشہ بیچتے ہیں، نشہ کرتے ہیں اور نشے کو سپلائی کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے لے کے پاکستان کا ہر شہر آپ کو نشے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ صرف ہمارا گاؤں نہیں ہے، اور یہ گاؤں کی سطح پہ نہیں، یہ ملک کی سطح پہ یہ وبا اور دن بدن یہ بڑھتی چلی جا رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بیان فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، قیامت کی کچھ علامات ہیں، ان میں سے ایک علامت علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، ویشرب الخمر، اور شراب نشہ یہ عام ہو جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشہ کرنے والے کے بارے میں جو وعید بیان فرمائی آخرت کے حوالے سے، وہ بھی سن لیجیے۔ سنن نسائی کی روایت، لا يدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کون سا؟ منان،
احسان کر کے احسان جتلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا عاق، اور والدین کا نافرمان وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور تیسرا بندہ ولا مدمن خمر، شرابی بندہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سنن نسائی کی روایت 5675 نمبر روایت، خود مطالعہ کر لیجئے۔ ایسے نوجوانوں کے لیے یہ حدیث ہے جو اپنی آخرت کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، کہ اگر آپ نشے پہ لگ گئے تو آپ سمجھ لیں آپ کی دنیا تو جانی ہی جانی ہے، آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ لا يدخل الجنہ، شرابی بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث کے اندر اس کی قباحت کو بیان فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نشہ بیچنے والے کا ذکر ہوا کہ فلاں بندہ نشہ بیچتا ہے، آپ نے فرمایا قاتل اللہ، اللہ نشہ بیچنے والے کو تباہ و برباد کر دے۔ نشہ بیچنے والے کو اللہ رب العزت برباد کر دے، جو لوگوں کی نسلوں کو برباد کرتا ہے۔ نشے کا کاروبار کرنے والے کو اللہ ہلاک کر دے جیسے وہ لوگوں کے بچوں کو ہلاک کرتا ہے۔ نشے کا کاروبار کرنے والے کو اللہ ذلیل و رسوا کر دے جیسے وہ لوگوں کے نوجوانوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ ہزاروں کاروبار ہیں، کمائی کے ہزاروں ذرائع ہیں، یہ ذریعہ آپ کو ملا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الخبائث، یہ جڑ ہے، جڑ، نشہ گناہوں کی جڑ ہے۔ ام الخبائث اسے کہا گیا، خبیث کاموں کی یہ ماں ہے اور گناہوں کی یہ جڑ ہے۔ خدا کے لیے اپنی نوجوان نسل کو اس گناہ سے، اس برائی سے باز رکھیے۔ اور جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے، آخری بات سن لیجیے، جس طرح چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ پیدا ہوا بھی 1-2 سال کا، والدین اس پہ نگاہ رکھتے ہیں، ہر چاروں طرف سے نگاہ رکھتے ہیں کہ کہیں یہ کسی جگہ سے نقصان نہ اٹھا لے، چھوٹا بچہ۔ اور اگر نوجوان بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، آج کے خطبے کا اہم سبق یہ لے جائیے، آپ یوں سمجھیے کہ وہ آپ کے لیے 1 سال کا بچہ ہے، اس پہ ایسی نظر رکھیے، اس پہ ایسے نظر رکھیے جیسے وہ 1-1.5 سال کا بچہ ہے، وگرنہ آپ کا بیٹا اس گناہ سے مشکل بچے گا۔ اپنی اولاد پہ نظر رکھیے۔ اور میں تو سن کے حیران ہو گیا، ہمارے پاکستان کے اندر نہ صرف نوجوان لڑکے لڑکیاں نشے پہ لگے، ہماری نسل کو برباد کرنے کے لیے دشمن نے ہمیں آخری حد تک پہنچا دیا۔ ہمارے تعلیمی ادارے بہترین ادارے ہیں جہاں نوجوان نشئی بن کے نکلتے۔ ہماری پاکستان کی یونیورسٹیاں بہترین یونیورسٹیاں ہیں جہاں نوجوان نشہ کرنے کا طریقہ سیکھ کے نکلتے۔ میری بات کو مذاق نہ لینا، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے پاکستان کے کالج بہترین جگہ ہیں جہاں نوجوانوں کو شیشہ پینے پلانے کا طریقہ بڑے بہترین انداز سے سکھا کے نوجوان کو نشے پہ لگا کے کالج والے باہر بھیجتے ہیں۔ یہ ہمارے اصلاحی ادارے تھے، انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو بنانا تھا۔ کوئی اسلام آباد کی یونیورسٹی ہو، کوئی لاہور کی یونیورسٹی ہو، کوئی کالج ہو، بچا ہی نہیں ہے، نشے سے بچا ہی نہیں ہے۔ نوجوان لڑکے وہ بھی نشے پہ اور نوجوان لڑکیاں وہ بھی نشے پہ۔ اپنے نابالغ بلکہ بالغ غیر شادی شدہ بچے پہ اسی طرح نظر رکھیے جیسے آپ اس پہ نظر رکھتے تھے جب وہ 1.5-2 سال کا تھا، وگرنہ مشکل معاملہ ہے،
مشکل معاملہ ہے. ہماری نوجوان نسل نشے پہ لگی ہے. کیسے؟ کس نے ان کو نشے پہ لگایا؟ انشاءاللہ. اور ان کو بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس بات کا ذکر کیا جائے گا. آپ احباب سے گزارش ہے کہ خاص طور پہ یہ 2-3 جمعے جتنے بھی نوجوان یہاں مسجد میں تشریف فرما ہیں، بزرگ تشریف فرما ہیں، آپ سے انتہائی ادب سے گزارش ہے کہ یہ 2-3 جمعے جو نہیں بھی پڑھنے آتا اس کو بھی لے آؤ، پکڑ کے لے آؤ. اس کو آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا جو جمعے سے دور ہے پکڑ کے لے. 2-3 جمعے انشاءاللہ اگر وہ سنیں گے، اگر وہ نشے پہ لگے نہیں ہیں، کیونکہ جو نشے پہ لگ گیا خطبہ اس پہ اثر نہیں کرتا. خطبہ اس پہ اثر نہیں کرتا جو نشہ پیتا ہے، اس کا علاج اور ہے. لیکن کم از کم جو لگے ہیں ان کو ہم نہ بھی بچا سکیں تو کم از کم یہ نئی نسل کو تو ہم بچا لیں. آئندہ آنے والے ہم اپنی اولادوں کو تو بچا لیں کہ کم از کم جو لگے ہیں وہ برباد ہو چکے، آئندہ نہ لگے. میری کوشش ہوگی کہ یہ 2 جمعے انشاءاللہ آپ احباب بھی میرے ساتھ تعاون کریں گے. گاؤں کے نوجوان، پڑھے لکھے، ان پڑھ، بڑی ایج کے، چھوٹی ایج کے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے اور اس سے اگلے جمعے آپ احباب یہ تعاون کریں گے کہ ان کو جمعے کے لیے لے کے آئیں گے. میں امید کر سکتا ہوں ان کو لے کے آئیں. اگلے جمعے پہ خاص طور پہ ذکر کیا جائے گا کہ نوجوان نسل نشے پہ لگتی کیسے ہے.